بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ کا شوہر بیرون ملک سے اس کے لیے لاکھوں روپے بھیجتا، لیکن رابعہ پیسوں کو سنبھالنے کے بجائے اپنے میکے والوں پہ خرچ کر دیتی۔ جب اس کا شوہر 5 سال بعد واپس آیا اور اس نے ان کروڑ روپے کا پوچھا جو اس نے بھیجے تھے، تو رابعہ نے بتایا کہ رابعہ کا شوہر کل ہی دبئی سے واپس پاکستان آیا تھا۔ اسے گئے پورے 7 سال ہو چکے تھے۔ اس کے آنے کی خبر سن کر گھر میں سبھی لوگ بہت خوش تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، خاص طور پر فریہ کی خوشی کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ اس کا شوہر کئی سالوں بعد اچانک واپس آیا تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ثاقب بھی بہت خوش تھا، لیکن یہ خوشی غم و غصے اور نفرت کی آگ میں بدل گئی۔ جتنی خوشی فریہ اور اس کے گھر والوں کو ثاقب رضا کے گھر آنے پر تھی، اتنی ہی خوشی ثاقب رضا کو اپنے بیوی بچوں سے ملنے کی تھی۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت ہر ایک کے لیے مشکل ثابت ہونے والا ہے۔ ثاقب رضا کے آنے کے بعد اس کا خیر مقدم پرتکلف کھانوں سے کیا گیا اور سبھی اس کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ ثاقب رضا نے بھی باری باری سب کو ان کے تحائف دیے اور مسکراتے ہوئے اپنی زندگی کے 7 سالوں کی کہانی سنانے لگا۔ سب اس کی باتیں بہت غور اور لطف سے سن رہے تھے۔ بعد میں سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن صبح ہونے کے بعد ثاقب رضا اور فریہ کے درمیان وہ بات ہوئی جس نے ان کی دنیا اجاڑ کر رکھ دی۔ ثاقب نے فریہ سے پوچھا، سنو، جو میں نے تمہیں 1 کروڑ کی رقم بھیجی تھی، اس بات کا کسی کو علم تو نہیں؟ یہ سنتے ہی فریہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ گھبراہٹ میں کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ ثاقب کا ماتھا ٹھنکا، اس کا رویہ بدل چکا تھا۔ کہا کہ تم نے وہ رقم؟ فریہ نے بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر ثاقب کا پارا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجبوراً فریہ نے بتایا کہ وہ رقم میں نے اپنے بھائیوں کو دی تھی، کاروبار کے لیے، وہ ان کی تعلیم پر خرچ ہو گئی، لیکن وہ جلد از جلد واپس کر دیں گے۔ اب تو ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ثاقب نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر دے مارا اور پھر بات بڑھ گئی۔ گھر والوں کو لگا کہ شاید یہ میاں بیوی کی یوں ہی نوک جھوک ہے، اس لیے کسی نے بھی سنجیدگی اختیار نہیں کی تھی۔ لیکن اصل تماشا تو تب لگا جب ثاقب رضا نے فریہ کو کمرے میں لے جا کر بند کر دیا اور خود نیچے چلا آیا۔ ثاقب رضا سے جب اس کی ماں نے پوچھا کہ تم نے فریہ کو کمرے میں کیوں بند کر دیا ہے، تو ثاقب رضا کہنے لگا، امی آپ نہیں جانتی اس بے وقوف عورت نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اور اب وہ مجھ سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے۔ میں اس کو تب تک کمرے سے باہر نہیں نکالوں گا جب تک وہ مجھے سچائی نہیں بتا دے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اور گھر کے باقی تمام لوگ بھی اس سے بات کرنے کی کوشش مت کریں۔ کسی نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی ثاقب رضا غصے سے اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ فریہ بہت دیر تک دروازہ پیٹتی رہی۔ جب اس کی ہمت جواب دے گئی تو وہ وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ کر اپنے نصیبوں کو کوسنے لگی۔ وہ مسلسل رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کس طرح ثاقب رضا اس کی بات کو سمجھے اور گھر والوں کے سامنے اس کا تماشا نہ بنائے۔ میاں بیوی کی بات 4 دیواری کے اندر ہی رہ جائے تو اچھا ہوگا، لیکن ثاقب پر کوئی جنون سوار ہو چکا تھا۔ کافی دیر تک دروازہ پیٹنے کے باوجود بھی جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو فریہ نے یہ کوشش ترک کر دی اور وقفے وقفے سے دروازہ پیٹنے لگی، لیکن سب لوگ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے اور سر جھکا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ ثاقب رضا رات کے تقریباً 8 بجے گھر واپس آیا تھا اور اس کے رویے سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ جو فریہ کو کمرے میں بند کر گیا تھا وہ یہ بھول چکا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کھانا مانگا اور ہنستے ہنستے نیچے ہی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ فریہ کے بارے میں بات کرتا۔ ایسے میں ثاقب رضا کی چھوٹی بیٹی نیلوفر نے ثاقب سے پوچھا، بابا، ماما کھانا نہیں کھائیں گی کیا؟
اس کے اس سوال پر ڈائننگ ٹیبل پر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ثاقب رضا جو سب بھلائے بیٹھا تھا اچانک اس کی رگیں تن گئی۔ اس نے نیلوفر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کتنی بار کہا ہے کھانے کی میز پر بیٹھ کر فضول باتیں مت کیا کرو۔ بہتر ہوگا کہ تم چپ چاپ اپنا کھانا کھاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ آج تک کبھی کس نے ثاقب رضا کو اتنے غصے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہر وقت ہنستے رہنا اس کی طبیعت کا خاصہ تھا، لیکن آج اس کا رویہ سب کو پریشان کر رہا تھا۔ آخر کار سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل سے اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ ثاقب رضا بھی تقریباً رات کے 9 بجے اٹھا اور اوپر چلا گیا۔ اوپر جا کر اس نے دروازہ کھولا اور خاموشی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ دروازے کی آواز آتے ہی اس کی بیوی بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی جانب آئی تو ثاقب کو سامنے کھڑے پا کر روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ ثاقب خدا را مجھے معاف کر دے، میں بس یہ چاہتی تھی کہ میرے بھائیوں کی زندگی بن جائے، بس اسی لیے قرض کے طور پر آپ کے پیسے میں نے اپنے بھائیوں پر خرچ کیے، میرا مقصد ان پیسوں کو برباد کرنا نہیں تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ آتے ہی ان پیسوں کے بارے میں مطالبہ کریں گی، اس وجہ سے میں ذرا ڈر گئی تھی، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ پریا نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور اس سے معافی مانگی۔ ثاقب نے فریہ کا ہاتھ جھٹکا اور کہنے لگا، معاف کر دوں تمہیں، اتنے سالوں کی محنت جو میں نے اپنے بچوں کے لیے کی تھی وہ میں یوں ہی جانے دوں؟ وہ میرا خون پسینہ، وہ میری محنت، جس کے بارے میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، صرف تمہیں اس کا رازدار بنایا، اس بات کو میں کیسے بھول جاؤں؟ تم کیسے سوچ سکتی ہو؟ تمہارے دل میں خیال بھی نہ آیا کہ یہ تمہارے شوہر کی حق حلال کی کمائی ہے جسے تم دونوں ہاتھوں سے اپنے بھائیوں پر لٹا رہی تھی؟ تمہیں شرم نہ آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ فریہ کی دہائی سننے کے بعد ثاقب رضا پھٹ پڑا تھا۔ غم و غصے سے اس کا برا حال تھا، اپنی ساری جمع پونجی، دن رات کی محنت کو ضائع ہوتا دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس نے فریہ کا لحاظ کیے بنا اسے اگلے پچھلے تمام تانے دے ڈالے اور اسے گھر سے نکال دیا۔ فریہ یہ سب برداشت کر لیتی اگر ثاقب اسے طلاق نہ دیتا۔ اس کے منہ سے یہ 3 الفاظ سن کر وہ وہیں پر گر گئی تھی۔ فریہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور اکلوتی بہن تھی، جس کی بنا پر سب اس کے بہت لاڈ اٹھاتے تھے۔ اس کے 3 چھوٹے بھائی تھے۔ ثاقب سے شادی کے وقت وہ محض 20 سال کی تھی، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی 17 سال کا۔ اسی طرح وقفے وقفے سے باقی دونوں بھائی تھے۔ ابھی فریہ کی شادی کو 2 سال ہی گزرے تھے جب اس کی والدہ اچانک ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ اچانک جانے کے بعد بھائیوں کے لیے زیادہ فکر مند ہو گئی، کیونکہ فریہ کے والد زیادہ تر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہتے تھے، تو ان کے لیے اپنے بیٹوں پر توجہ دینا ذرا مشکل کام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ثاقب کی رضامندی سے فریہ اپنے میکے میں روز جایا کرتی تھی۔ ابھی سب کچھ روٹین پر آ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک دن فریہ کے والد ایسا سوئے کہ انہیں اگلی صبح دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ وہ دن بھی فریہ پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اس دن کے بعد سے فریہ پر 2 گھروں کی مکمل ذمہ داریاں پڑ چکی تھیں۔ کیونکہ فریہ سسرال میں بھی بڑی بہو تھی تو وہاں پر بھی اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں۔ ایسے میں اپنے بھائیوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس سلسلے میں جب اس نے اپنے شوہر ثاقب سے بات کی تو ثاقب نے اس کی مشکل آسان کر دی اور گھر میں بتا دیا کہ کسی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہو، اور فریہ بآسانی جا کر اپنے میکے میں رہنے لگی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فریہ کو بیٹی کی نعمت سے نوازا، جس کے بعد وہ اس قدر مصروف ہو گئی کہ بعض اوقات تو وہ ثاقب سے بھی بات نہ کر پاتی تھی۔ ان دنوں فریہ کے بھائیوں کی حالت کچھ اچھی نہ تھی، کیونکہ والد کی اچانک وفات کے بعد ان کا تمام بزنس ان کا پارٹنر ہڑپ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے فریہ کے بھائی سڑک پر آتے آتے رہ گئے۔ ان کے پاس صرف ایک گھر رہ گیا تھا، جبکہ روزی کا کوئی ذریعہ نہ بچا تھا۔ ایسی حالت میں فریہ نے کئی بار کوشش کی کہ وہ اپنے بھائیوں کے متعلق ثاقب سے بات کر سکے، لیکن ہر بار ثاقب کی کوئی نہ کوئی بات سن کر وہ اپنا یہ ارادہ ترک کر دیتی۔ پھر جب فریہ نے دیکھا کہ اس کے بھائی تعلیم چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں
اس نے خود سے فیصلہ لے لیا کہ وہ پیسے جو ثاقب صرف اس کو بھیجتا تھا، اس کے بارے میں اس کے گھر والوں کو بھی علم نہ تھا، اس نے وہ پیسے اپنے بھائیوں پر خرچ کرنا شروع کر دیے، ان کی تعلیم اور ان کے باقی اخراجات پر۔ فریہ نے دیکھا کہ اس کے بھائی بہت محنت کرتے ہیں، وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو قابل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی بات تھی کہ فریہ نے اپنے شوہر کا پیسہ پانی کی طرح اپنے بھائیوں پر بہایا۔ اسے یہ کبھی امید تھی کہ اگلے 10 سالوں تک ثاقب پاکستان نہیں آئے گا، اور ان 10 سالوں میں وہ ثاقب کا تمام پیسہ بالکل ویسے ہی جیسے اس نے دیا تھا واپس کر دے گی۔ لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے جب وہ اچانک آ گیا تو فریہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سب کے ملنے ملانے سے فارغ ہونے کے بعد جب ثاقب نے فریہ سے ان پیسوں کے متعلق پوچھا تو فریہ ٹالنے لگی۔ ثاقب کا ارادہ تھا کہ اس بار وہ ایک بڑا گھر لے گا، اس کا کہنا تھا کہ اس کی اولاد بڑی ہو رہی ہے، اس لیے انہیں ان کے متعلق سوچنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر فریہ ٹال مٹول کرنے لگی۔ جب ثاقب کو اس پر شک گزرا تو اس نے صاف الفاظ میں فریہ سے بات کرنے کی ٹھانی۔ جب اس نے دباؤ دے کر فریہ سے پوچھا تو اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کے برسوں کے رشتے کو ایک لمحے میں ختم کر دیا تھا۔ اب وہ اپنے بھائیوں کی در پر کھڑی یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ وہ بھائی جن کے سامنے فریہ اکثر اترا کر گزرتی تھی اور ان کا شکریہ ادا کرنے پر ایک ادا سے کہتی تھی کہ یہ سب کمال تمہاری بہن کا ہے، اگر وہ بروقت صحیح فیصلہ نہ کرتی تو تم لوگ کسی قابل نہ ہوتے۔ یہ باتیں وہ اکثر اپنی بھابھیوں کے سامنے بھی کہہ دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی یہ باتیں اس کے بھائی اور بھابھیوں پر گراں گزرتی ہیں، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھی۔ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا ایک الگ ہی جنون تھا جس کے لیے وہ اکثر غرور کا سہارا لیتی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ غرور پسند نہ آیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ آج ایک بھکاری کی مانند اپنے بھائیوں کے در پر کھڑی تھی۔ بھائی اور بھابھیاں اس پر جان چھڑکتے تھے، وہ جب بھی ان کے پاس جاتی سب اس کی آؤ بھگت کرنے میں لگ جاتے، اور فریہ بھی گردن اکڑا کر بیٹھی رہتی تھی۔ لیکن آج وہ جس حالت میں وہاں پہنچی تھی، اسے خوف تھا کہ اس کے بھائی اسے جان سے نہ مار دیں۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد آخر کار فریہ نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحے تک جب کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے پھر دوبارہ وقفے وقفے سے دستک دینا شروع کر دی۔ آخر کار 20 منٹ کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ اس کا بھائی اسے اس وقت اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ بھائیوں کو دیکھتے ہی فریہ اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اس وقت ایسی حالت میں؟ سب تو ٹھیک تو ہے نا؟ اور ثاقب بھائی کہاں ہیں اور بچے؟ بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ علی نے اس کو اس طرح روتے دیکھ کر اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، جس کی وجہ سے اس کے رونے میں مزید شدت آنے لگی۔ علی اسے ساتھ لیے گھر میں داخل ہو گیا۔ باقی تمام بھائی اور بھابھیاں بھی اس کے گرد بیٹھ گئی اور اسے چپ کروانے لگے۔ جب فریہ کے دل کا غبار تھوڑا ہٹا تو اس نے آخر کار ہچکیوں میں کہنا شروع کیا کہ ثاقب نے اسے طلاق دے دی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے، اور جب انہوں نے اس سے وجہ پوچھی تو فریہ نے منوان کہانی دہرا دی۔ اس کی بات سننے کے بعد اس کے تینوں بھائیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے کے بعد اس بات میں سر ہلایا اور فریہ کو چپ کروانے لگے، اور پھر اسے کمرے میں بھیج کر خود ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ چند دن ہی ہوئے تو فریہ نے محسوس کیا کہ بھائی اور بھابھیوں کے تیور بدلنے لگے ہیں۔ جب فریہ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی رقم واپس مانگی تو ان کے چہرے پر جو ناگواری آئی تھی، فریہ سخت حیرت زدہ تھی۔ اگلی صبح تینوں بھائی باتیں کر رہے تھے، ارے یار اگر یہ مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی تو ہمارا جینا حرام کر دے گی، اور ویسے بھی اس میں اتنا غرور ہے ہم جھیل نہیں پاتے، بہتر یہ ہے کہ کچھ سوچو اور اس کو گھر سے چلتا کرو کہ ہماری جان تو چھوٹے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے ایسے کہا، جس پر درمیانے بھائی نے کہا، ہاں علی بھائی، اگر ہم فریہ باجی پر ایسے ہی پیسے خرچ کرتے رہے اور وہ ادھر ہی رہیں تو کچھ دنوں بعد اپنے پیسے واپس مانگیں گی، اور ہم تو 1 روپیہ بھی نہیں دینے والے۔
کیونکہ یہ کمائی ہماری محنت کی ہے۔ میں تو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، یہ کہتے ہی اس کے دونوں بھائیوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتا ہوں۔ اگلی صبح جب وہ لوگ اٹھے تو فریہ بھی کھانے کی میز پر آ پہنچی۔ پہلے جس طرح فریہ کا خیر مقدم کیا جاتا تھا، آج کسی نے بھی گرم جوشی نہ دکھائی۔ اس کی بھابیاں بھی اسے بہت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ فریہ یہ سب کچھ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے آگے بھی جتنے دن فریہ وہاں رہی یہ سب چلتا رہا، اور آخرکار جب اس کی بھابھی سے برداشت نہ ہوا تو اس نے فریہ سے کہہ دیا کہ بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ آپ ہماری پرائیویسی میں خلل ڈالتی ہیں۔ فریہ نے یہ بات اپنی بھابھی کے منہ سے سننے کے بعد اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ نائلہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنا کوئی بندوبست کر لیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ فریہ یہ بات سن کر رونے لگی اور کہنے لگی میں کہاں جاؤں گی، جس پر اس کے چھوٹے بھائی نے چیختے ہوئے کہا ہماری طرف سے جہنم میں جائیں، لیکن ہماری زندگی کو جہنم مت بنائیں۔ یہ کہتی ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ فریہ اس کے اس انداز پر ٹوٹ سی گئی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ فریہ کو رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اپنا وہ مغرور لب و لہجہ بھی یاد آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر سے اس وقت کو واپس لے آئے جس میں وہ اپنی زندگی کی غلطیوں کو نہ دہرائے، لیکن ایسا انسان صرف سوچ سکتا ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فریہ کے لیے جب وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا تو فریہ نے اپنے بھائیوں سے ثاقب کے پیسوں کا مطالبہ کر دیا۔ پہلے تو اس کے بھائی فریہ کو ٹالتے رہے، لیکن آخر کار انہوں نے یہ پیسے دینے سے انکار کر دیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ فریہ وہاں سے روتے سسکتے ہوئے روڈ کی جانب گئی۔ وہ بے دھیانی سے چل رہی تھی، اچانک ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا وجود پوری طرح سے اچھلتے ہوئے سڑک سے دور جا گرا۔ گاڑی چلانے والا اچانک باہر نکلا اور دوڑتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ فریہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا، اپنی گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف لے گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی فریہ کے تینوں بھائیوں کا کاروبار میں شدید نقصان ہوا۔ وہ انتہائی بری حالت میں آ گئے۔ ان کا پارٹنر دھوکے سے سب کچھ بیچ کر ملک سے فرار ہو چکا تھا، لیکن وہ لوگ کچھ بھی نہ کر پائے تھے۔ ایک دن فریہ کے بھائی اپنے گھر میں بیٹھے صبح کا ناشتہ کر رہے تھے۔ ان دنوں ان کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ فریہ کے جانے کے بعد انہوں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ ان کی بہن نے ان کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہ کر سکے تھے، اور وہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید ان کی سنگ دلی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں واپس لے لی تھیں۔ ان کے حالات پہلے سے بھی زیادہ برے ہو چکے تھے۔ وہ بیویاں جو ان کے بنا ایک پل بھی نہ رہتی تھیں، وہ سب لڑ جھگڑ کر اپنے میکے جا بیٹھی تھیں۔ فریہ کے بھائی گزرے وقت پر پچھتا رہے تھے کہ ایک دن ان کے در پر کسی نے دستک دی۔ علی دروازے پر آیا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا رہ گیا۔ سامنے کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بہن فریہ کھڑی تھی، جس کی انہیں چند سالوں سے بالکل کوئی خبر نہ تھی۔ ان کے سننے میں آیا تھا کہ شاید فریہ مر چکی ہے۔ اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، لیکن آج فریہ کو اپنے سامنے پا کر وہ بہت حیران تھا۔ اندر آنے کا نہیں کہو گے علی؟ فریہ نے مسکرا کر کہا، جس پر علی نے راستہ چھوڑا اور فریہ اندر آ گئی۔ چلتے چلتے صحن میں رکھے تخت پہ جا بیٹھی۔ اس نے دیکھا اب اس کے بھائیوں کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کا گھر بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے بھائی جو بہت نخریلے تھے، آج وہ گھر کے کام کرنے میں مصروف تھے۔ فریہ کے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا تھا، لیکن پھر اس نے گہرا سانس لے کر خود کو مضبوط کیا اور کہا، اگرچہ تم لوگوں نے مجھے اپنے گھر اور دل میں جگہ نہ دی تھی، لیکن میں تم لوگوں کی بڑی بہن ہوں۔ اماں کے مرنے کے بعد میں نے اس بات کو تسلیم کر لی تھی کہ میں تم لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھوں گی۔ میری اولاد ہو جانے کے بعد ہی میں نے پہلی ترجیح تم لوگوں کو دی، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالنا تھا اور مجھے میرے کیے کی سزا دینی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے دلوں سے رحم نکال دیا۔ میں جو بہت مغرور تھی، اللہ نے وہ میرا غرور توڑا اور مجھے بتا دیا کہ یہ دنیا محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ میرے ایکسیڈنٹ کی خبر کے باوجود بھی تم لوگ مجھ سے ملنے نہ آئے تھے۔ اس چیز نے مجھے بتا دیا تھا کہ اللہ کے سوا انسان کا کوئی سگا نہیں۔ اس وقت میں نے اپنے اللہ سے اپنے کیے پر معافی مانگ لی تھی اور تم سب کو بھی معاف کر دیا تھا۔ بہت عرصے تک میں اس قابل نہ تھی کہ تم لوگوں سے مل پاتی، لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے تو میں نے سوچا کہ میں تم لوگوں سے مل لوں۔
تم لوگوں کے گھر کے حالات بہت زیادہ برے ہو چکے ہیں۔ اس بات کا مجھے علم ہو گیا تھا، اس لیے میں یہاں تم لوگوں کی کچھ مدد کرنے آ گئی۔ اگرچہ میں نے تم لوگوں کی وجہ سے اپنی اولاد اور اپنا شوہر کھویا ہے، لیکن یقین مانو تم لوگوں کی وجہ سے ہی میں اللہ کے بہت قریب ہو گئی ہوں۔ اس دن جس شخص نے مجھے ہسپتال تک پہنچایا تھا وہی میرا مسیحا اور میرا محرم بن چکا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا کوئی بھی پہلو اس سے چھپایا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں بہت زیادہ مطمئن اور خوشحال تم لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوں۔ یہ کہتے ہی فریہ نے مسکرا کر ان تینوں کی طرف دیکھا۔ وہ تینوں اس کو ہکا بکا دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتے یا سوال کرتے، فریہ نے کہا، میں تم لوگوں کا خیال رکھتی رہوں گی، لیکن اب اس سے زیادہ مجھ سے اور کچھ نہیں ہو پائے گا۔ یہ کہتی فریہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ علی نے جو ہی اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، اچانک فریہ واپس پلٹی اور کہنے لگی، تم لوگ فکر مت کرو، تم لوگوں کی بیویاں اور بچے بھی بہت جلد گھر واپس آ جائیں گے، تم لوگوں کی بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کو بھی اس کے برے اور اپنے اچھے وقت کی وجہ سے ٹھکرا مت دینا، کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں، اس قدر جرأت نہیں رکھتے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے سکیں۔ اب میں چلتی ہوں، میرا شوہر باہر ہی کھڑا ہوگا۔ یہ کہتے ہی فریہ نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ اس کے بھائی پیچھے سے اس کو جاتا ہوا ہکا بکا دیکھ رہے تھے۔ فریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو اب اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ وہ تیزی سے جا کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا شوہر اسفندیار بیٹھا تھا۔ کیا تم بہتر محسوس کر رہی ہو؟ اسفندیار نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا، جس پر فریہ نے آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے گالوں پر بہنے دیا اور مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سچی توبہ قبول کر لی تھی اور اسے اس آزمائش سے نکال دیا تھا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔